السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کامران بلاگز 9۔ یہ ہے جی کورلس عثمان کی 194 ایپیسوڈ جو ابھی تک پاکستان میں جیو نیوز پر نہیں آئی۔ یہاں پر ہم آپ کو اس کا ریویو بتائیں گے کہ اس والی ایپیسوڈ میں کیا کیا ہوا اور کیسے بازنطینی اور عثمان کی لڑائی ہوئی اور کون اس لڑائی میں جیتا۔ جی یہاں پر دونوں ہی لشکر آمنے سامنے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور عثمان صاحب سامنے بازنطینی والوں کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آج میں تمہارا سر لے کے ہی جاؤں گا، اور سامنے بازنطینی کا کمانڈر کہتا ہے کہ مجھے موت سے مت ڈراؤ کیونکہ میں نے یہ جنگیں میں نے اپنے بچپن سے ہی دیکھی ہوئی ہیں۔ اور آگے ان کا بڑا ہی گھمسان کا رن پڑتا ہے، دونوں ہی لشکر آمنے سامنے ایک دوسرے کو کاٹنے مارنے میں مصروف لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب ہمیشہ کی طرح اپنے جنگجوؤں کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے اپنی فرنٹ لائن یعنی آگے کی صف میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں ان کے ساتھیوں میں بھی بڑا ہی جوش و خروش کے ساتھ وہ بھی اپنے لڑ رہے ہوتے ہیں اور بازنطینیوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب عثمان صاحب ہی فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہوتے تو ان میں جوش و خروش اور لڑنے کا جذبہ اور شہادت کا جذبہ کیوں نہ ہے، اور وہ دوسرے بازنطینیوں کو کیوں نہ مارے۔ اسی جذبے کی بدولت ہی یہ عثمان صاحب کے جنگجو یہ لڑ رہے ہوتے ہیں جنگیں، چاہے وہ کوئی بھی سپاہی ہو، چاہے وہ گنگ کت ہو، چاہے اور بھی ہو، بڑی جوش و خروش کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے انکل ترگت صاحب بھی بڑے ہی آرام سے بازنطینیوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں اور اپنی جوانی کی طرح ویسے ہی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی وقت عثمان صاحب کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے بیماری کی وجہ سے، اور دوسری طرف ان کا بیٹا علاء الدین، جسے پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بابا کی طبیعت خراب ہے، وہ دوائی لے کے سرپٹ گھوڑے دوڑا کے آ رہا ہوتا ہے۔ اسی وقت عثمان صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ میدان میں ہی گر پڑتے ہیں۔ تبھی ان کے ساتھیوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا عثمان صاحب کو، کہیں کوئی دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا۔ اور دوسری طرف عثمان صاحب گھاس پر لیٹے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کی پسپائی اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کوئی راستہ نکال۔ اور دوسری طرف ان کا بازنطینیوں کا سردار جب دیکھتا ہے کہ عثمان صاحب گر رہے ہیں تو وہ اپنی فوج کو کمانڈ دیتا ہے کہ عثمان گر گیا ہے تو ان کے فوجیوں کے اوپر ٹوٹ پڑو اور ایک ایک کو قتل کر دو، اور قسمت میں جو لکھا ہوا تھا وہ ہمیشہ ہو کے رہتا ہے۔ دوسری طرف ترگت بھاگ کے عثمان صاحب کے پاس آتا ہے، جو دوائی علاء الدین لے کے آیا ہوا ہوتا ہے، ترگت وہی دوائی عثمان صاحب کو پلاتا ہے تاکہ ان کی طبیعت جلد از جلد ٹھیک ہو جائے اور وہ لڑائی کے قابل ہو جائیں، اور وہ انہیں وہ دوائی جلد از جلد پلاتا ہے، لیکن وہ انہیں ہوش میں آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ ان کی بیماری بہت زیادہ ہی ابھی بڑھ رہی ہوتی ہے اسی لیے۔ دوسری طرف صوفیہ بھی آن پڑتی ہے اور وہ اس بازنطینی کمانڈر سے کہتی ہے کہ یہ عثمان میرا شکار ہے اور میں ہی اسے اپنی تلوار سے اس کا سر کاٹوں گی، لیکن قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف علاء الدین جو سر پر گھوڑے دوڑا کے اپنے بابا کے پاس پہنچتا ہے، اسی کی بدولت وہ عثمان صاحب جلد از جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھیوں میں تازہ جوش و خروش ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی ان کو اپنا تیر جہاں انہوں نے بارود دفن کیا ہوتا ہے وہاں چلاتا ہے تو وہاں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس کے باعث بازنطینیوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور دوسری طرف عثمان صاحب بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے اب بازنطینی کمانڈر کے علاوہ صوفیہ بھی آ گئی ہوتی ہے، اس لیے انہیں جلد از جلد ٹھیک ہو کے دوبارہ وہ لڑائی شروع کرتے ہیں۔